بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہم نے سبق نمبر 6 چاند اور تتلیاں کے کلپ نمبر 1 میں سبق کی پڑھائی، خلاصہ اور املا کی۔ اب کلپ نمبر 2 میں ہم سبق کی مشق کا جز نمبر 1 اور 2 کرتے ہیں۔ جز نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1 چاند محمد کا تعارفی خاکہ لکھیے۔ اس کا جواب ہے چاند محمد کی عمر 9 یا 10 سال تھی۔ اس کی رنگت سنہری، نہ گوری نہ سانولی، آنکھیں سیاہ اور چمکتی ہوئی، کھڑی ناک، سفید موتی جیسے دانت اور جسم مضبوط اور ہلکا پھلکا تھا۔ سوال نمبر 2 شروع میں چاند محمد کے خواب میں کس طرح کی تتلیاں آتی تھیں اور وہ آ کر کیا کرتی ہیں؟ اس کا جواب ہے نیلی اور سنہرے پروں والی تتلیاں اڑتی پھر رہی تھیں، وہ میٹھی آواز میں گنگنا رہی تھیں۔ 3-4 تتلیاں چاند کے ہاتھوں اور گھٹنے پر بیٹھی اور پھر اڑ گئیں۔ سوال نمبر 3 چاند کے دوستوں نے اسلام آباد کی کہانی کس انداز سے سنی؟ اس کا جواب ہے چاند کے دوست آنکھیں جھپکا کر اچھا اور کیا بار بار کہتے۔ حیدر تو ایسے چپ چاپ بیٹھا ساری کہانی سنتا رہا جیسے تصویر دیکھ رہا ہو۔ سوال نمبر 4 چاند نے دوستوں کو اسلام آباد کے کن مقامات کے بارے میں بتایا؟ اس کا جواب ہے چاند نے دوستوں کو فیصل مسجد، دامن کہسار، شکر پڑیاں، ورثہ، باغ گلاب و یاسمین، جاپانی پارک اور راول ڈیم کے بارے میں بتایا۔ سوال نمبر 5 تتلیوں نے چاند کے قابو میں آنا کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا جواب ہے کیونکہ چاند نے اپنے دوست سے جھوٹ بولا تھا۔ سوال نمبر 6 حیدر سے جھوٹ بولنے کے بعد چاند کے قابو میں تتلیوں کے بجائے کیا آتا اور اس سے کیسا سلوک کرتا؟ اس کا جواب ہے چاند کو خواب میں 2 کیڑے نظر آتے جو اسے کبھی ہاتھ پر، کبھی پیر پر اور کبھی منہ پر کاٹتے۔ سوال نمبر 7 تتلیوں کی چاند سے دوبارہ دوستی کس وجہ سے ہوئی؟ اس کا جواب ہے چاند کے رونے اور اپنی غلطی پہ شرمندہ ہونے کی وجہ سے تتلیوں کی چاند سے دوبارہ دوستی ہو گئی۔ سوال نمبر 8 دوستی میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے دوستی میں سچ بولنا، دل بڑا کرنا، خلوص اپنانا ضروری ہے۔ جز نمبر 2 تلفظ درست لکھائی کی مشق۔ درج ذیل الفاظ کے تلفظ پہ خوب غور کیجیے اور درست تلفظ کے الفاظ 3 مرتبہ اپنی کاپی پہ ہوش ہاتھ لکھیے۔ غلط تلفظ، درست تلفظ: صبح، صبح، خواب، خواب، کہکے، کہکہے، کشتی، کشتی، حروف، حروف، ورثہ، ورثہ، محبت، محبت۔ پیارے بچوں آپ نے درست تلفظ صبح، خواب، کہکہے، کشتی، حروف، ورثہ، محبت ان الفاظ کو آپ نے 3 مرتبہ اپنی کاپی پہ ہوش ہاتھ لکھنا ہے۔ آپ کے لیے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق نمبر 6 چاند اور تتلیاں کی مشق کا جز نمبر 1 اور 2 یاد کرنا اور کاپی پہ لکھنا ہے۔ آج کی پیاری بات کہ ماں باپ پر ظلم کرنے والے اور ان کو گالیاں دینے والوں کو دنیا میں طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہو تو ان کے لیے استغفار کریں، اگر زندہ ہیں تو معافی مانگیں ورنہ زندگی جہنم سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو کبھی بھی ناراض نہ ہونے دیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ کبھی بدتمیزی بھی کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے معافی مانگیں۔ اگر ہمارے والدین میں سے کسی کی وفات ہو چکی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ان کی مغفرت کی دعا مانگیں۔ اس پیاری سی بات کے ساتھ اپنے ٹیچر صبا کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔